کسی واجب میں کوئی فرق نہیں آتا. اس کا مطلب ہے سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. دو فیصلے میرا سنی بیٹا تیرے مذہب کے مولویوں نے کر دیے ہیں کہ زہرا معصومہ ہے، اور دوسرا کہہ دیا ہے کہ سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. جب تیرے علماء اور مولانا یہ دونوں باتیں مان لیں، اس کی مسجد کی لائبریری میں جانا، وہاں سے صحیح بخاری اٹھانا، ریفرنس میں تجھے دے دیتا ہوں، کتاب خود اٹھا کے مولانا کے آگے کرنا کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ زہرا کے پاس گئے تھے، انہوں نے سلام کیا تھا اور زہرا نے جواب نہیں دیا تھا. اب دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا زہرا معصومہ نہیں ہے یا بندے مسلمان. مسلمان کے سلام کرو، کافر کے سلام کرو. مشکل کام ہے اس دور میں زہرا پڑھنا. ہر کوئی آسانیوں میں رہنا چاہتا ہے، ہر کوئی سکون کی نیند سونا چاہتا ہے. کون ہے جو کہے کہ میں ایک لمحے کا خطرہ اپنے گلے میں؟ کون ہے یہ کہے گا کہ میں اپنی زندگی عجیرت کر دوں، میں اپنا سکھ برباد کر دوں؟ نہیں، بس ٹھیک ہے، جیسے چلتا ہے ویسے چلنا چاہیے. تم چلاتے جاؤ گے، وہ پردے میں روتا جائے گا. اس لیے کہ تم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ دربار میں کھڑی تھی، اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے. جو سادات بیٹھے میں دعا لوں گا، جو سید بیٹھے میں دعا لوں گا. میں نے اپنے گھر کی کہانی نہیں، میں نے آپ کے گھر کی دشمنی اپنے سر پہ لی ہے. تو میں سیدوں سے دعا کا حقدار تو ہوں. تمہارے گھر کا حق لے کے میں وطن وطن جا رہا ہوں، لوگوں سے کہہ رہا ہوں بس ایک ہی مطالبہ ہے، بتاؤ زہرا کا قصور کیا؟ ابھی ہر سال یہ اہتمام کرتے ہیں، اس سال بھی پٹیشن دی بن جائے قبر زہرا، سر پہ قرآن رکھ کے تعمیر بھی ہو جائے. کیا پھر بھی قبر میں رونا بند کر دے گی؟ دو علم قرآن سامنے، ممبر پہ آ جانا قسم ہو سکتا، ممبر پہ آ کے قسم دینا ذاکری نہیں، ممبر پہ کھڑے ہونا قسم. میں مجمع کے سامنے نہیں، میں 14 کی کچہری میں میں اتنے عزت والے ذاکرین کے سامنے یہ لفظ کہنے لگا ہوں، خدا کی قسم ممبر پہ پڑھا ہی نہیں گیا کہ کتنی زخمی تھی. آج تک زہرا کے زخم نہیں پڑھے گئے. سیدہ کے زخم پڑھے ہی نہیں، کیونکہ حرف آخر کی حیثیت سے جناب سردار وسیم اللہ بی بی کے دکھ کھول کھول کے سنا. زہرا کی زخم امت نے دیکھے نہیں تھے، کیونکہ پردے میں تھی، گھر میں روتی تھی، جنازے پہ کوئی آیا نہیں، دفن ہوتا کسی نے دیکھا نہیں، قبر کا نشان نبی نے مٹا دیا. زہرا کی غربت خاموشی میں چلی گئی. لوگ بعد میں پوچھتے رہے زخمی ہوئی تھی، بددعائیں دیتی تھی، روتی تھی. زمانے سے زہرا کی غربت چھپ گئی تھی. حسین مدینے سے بیٹی لے کے کربلا آ گیا. ہاتھ پیارا نہ کرنا. امت نے زہرا کے دکھ چھپا دیے تھے. حسین سکینہ لے کے کربلا آ گئے.
امت کے جو ارمان رہ گئے تھے وہ سکینہ کے رخساروں پہ پورے ہو گئے. اب تیری چیخ مجھے چاہیے، اتنی زخمی تھی جتنی شام میں سکینہ کو. 5 سال سے بیٹھا ہوں 2 بھائیوں کی قبروں میں. فجر کی نماز بھی ذریعہ شادی میں نے حرم حسین میں پڑھی. بین الحرمین سے گزرتا ہوا میں روضہ بن فضل لباس ہو گیا. بین الحرمین میں کتابوں کی دکان کے شیشے پہ لگی مجھے کتاب نظر آئی. دکان بند تھی، میں کتاب کو دیکھ رک گیا. علی باس کتاب کے لکھا تھا من الفاطمہ الی الفاطمہ. ایک فاطمہ سے فاطمہ. بابا جی میں جتنی دیر رہا میرا دل بڑا بے چین رہا. کھلے دکان میں جا کے یہ کتاب کھولوں، اس کا ٹائٹل اتنا دردناک ہے. اس میں لکھا گیا ہوگا، اس میں کہانی کیا ہوگی. دکان کھلی، میں پہنچا، میں نے جلدی سے کتاب اٹھائی. میں نے کتاب کھولی. ابھی مجھے اندر جانے کی ضرورت نہ پڑی. کتاب کے ٹائٹل پہ لکھا تھا یہ کتاب 2 شہزادیوں کے تذکرے پر ہے. ایک ہے فاطمہ بنت محمد، ایک ہے فاطمہ بنت الحسین. میں نے تنویر شاہ جی کتاب کا اگلا صفحہ کھولا. اگلے صفحے پہ اس مؤلف نے لکھا تھا دونوں کے درد اکٹھے کیے. اس نے کہا ان دونوں کے نام کا مشترک ہونا اتفاق نہیں تھا، مشیت پروردگار تھی. دونوں کا نام بھی ایک جیسا تھا، مقدر بھی ایک جیسا تھا. وہ بھی باپ کو بڑی پیاری تھی، یہ بھی باپ کو بڑی پیاری ہے. اب بندہ بولے جس کے گھر میں 4 یا 6 سال کی بیٹی ہے، اسے بھی بابا بڑا پیار کرتا تھا، اسے بھی بابا بڑا پیار کرتا تھا. اسے کا دکھ یہی رلا گیا. اسے بھی باپ کے بعد کسی نے رونے نہیں دیا، اسے بھی باپ کے بعد کسی نے رونے نہیں دیا. اگلا جملہ لکھا، اسے کا ایک درد ایک پھر مشترک ہے. وہ بھی باپ کے بعد چھپ چھپ کے روتی رہی، یہ بھی باپ کے بعد چھپ چھپ کے روتی رہی. اب میں منت نہیں کروں گا، میں جملے پڑھتے جاؤں گا. انہوں نے کہا ایک درد پھر اکٹھا ہو گیا، لیکن ایک فرق آ گیا. وہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی. ایک ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا، ایک ہاتھ چہرے سے نہیں اٹھا. ایک کا پہلو زخمی تھا، ایک کا چہرہ زخمی تھا. وہ کہتی وہ جو پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی اسے صرف ایک تازی آنا لگا تھا، اور جو چہرے پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی مدینے سے چلی بابے کے ساتھ کربلا تک پردے میں رہی. کربلا سے شام تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تالے. ہائے حسین، شمر کے ہاتھ. جس کے گھر میں بیٹی ہے، جس کے گھر میں بچی ہے، لوہے کا تالیانہ، پہلو زخمی، چہرہ زخمی، ہاتھ زخمی. میں بی بی کی شہادت نہیں پڑھوں گا، میں صرف 2 درد پڑھ کے منبر چھوڑنے لگا ہوں. شام کے زندان میں حسین کی بیٹی نے ایک جملہ کہا تھا جو آج بھی شام کے زندان کی دیواروں سے نکل کے مہدی کے کانوں پہ ٹکراتا ہے. اور پردے میں بیٹھا حسین کا بیٹا لہو کے آنسوؤں کے ساتھ روتا ہے. سکینہ نے زندان کے اندر دیواروں پہ ہاتھ مارتے مارتے سجاد کی داڑھی پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کے اپنے زخمی ہونٹوں سے بھائی کی پیشانی کا بوسہ لیا. رو کے کہتی ہے سجاد میں نے آج تک تجھ سے درد چھپایا ہے، آج بیٹی سمجھ کے میرا درد سن لے. بیٹیاں باپ کو درد بتاتی ہیں. سجاد رو کے سکینہ کون سا درد ہے؟ رو کے کبھی تیری امامت کی قسم ہے مجھے اب تیرا چہرہ نظر نہیں آتا، میری آنکھیں کی بینائی چلی گئی ہے، مجھے
چہرے پہ اتنا مارا گیا ہے، سجاد میری آنکھوں کی بنا. ہائے حسین، ایک منٹ، سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. سجاد مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آتی. ایک درد نا بڑا رو چکے، صبح سے رو رہے ہیں. مجلس جاری رہے گی. میرے پاس سید آگا، پھر سید آگا، سنائیں گے تمہیں اپنے گھر کی کہانی. 1 منٹ مجھے تم نے دینا، 30 سیکنڈ تم نے مجھے دینا. سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. سجاد مجھے اب نظر نہیں آتی. سجاد میں ضعیف ہو گئی. سجاد دعا کر تیری بہن کو موت آ جائے. سجاد میں اب بابا سے ملنا چاہتی ہوں. 2 درد ہے. یہ ممبر پہ مصائب کے لہجے بیٹھے ہیں، یہ 2 درد تمہیں سناتے ہیں، لیکن کس کی کیا مجبوری ہے مجھے نہیں پتا. میں نہیں کہوں گا یہ لا علم ہے. ہو سکتا ہے کوئی سید ہو کے چھپاتا ہو، کسی کا دل نرم ہو عمران وہ چھپاتا ہو. میں کھولنے لگا ہوں، میں آج کھولنے لگا ہوں. آج کوئی نرم دل ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کان پہ ہاتھ رکھا، لیکن میں نہیں چھپاؤں گا. نہ حسین کی ماں کے زخم، نہ حسین کی بیٹی کے زخم. پیر سرگے شادی 2 درد پڑتے ہیں ذاکر میں. سجاد نے بہن اسی کرتے میں دفنائی. پہلا درد ایسا ہی ہے. دوسرا درد، سجاد نے بہن کے ہاتھ کی رسیاں نہیں کھوئی. سنو 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 سنو. وجہ عمران شادی کیا؟ پہلا درد کہتے ہیں اس لیے سجاد نے کرتے میں دفنا. غریب تھا، کفن نہیں تھا. نہ توہین کرنے مولا کی، جس کے باپ کے کرتے جنت سے آتے ہوں. وہ اشارہ کرتا جنت سے کفن آتا. سجاد حکم کرتا حوا چادر دیتی، مریم اپنا برقع دے دیتی. میں کھول کے پڑھوں گا سید مر جائیں گے. میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں کرتے میں دفنائی ہے. اور زنجیر کے ماتمیوں، تم 10 محرم کو پرسا کر کے گھروں کو آتے ہو. تمہاری بہنیں تمہارے زخم صاف کرتی ہیں. ماں کہتی ہے اس کی قمیض آہستہ اتارنا، اس کی قمیض اس کے زخموں میں پھنس گئی ہے. اور تو 1 گھنٹے کے لیے وہ کرتا نہیں پہنتا. سکینہ پورا سا حوصلہ حوصلہ حوصلہ. آدھا منٹ بیٹھو. تمہیں غریب زہرا کا واسطہ، غریب زہرا کا واسطہ. نا میرا مقصد مجلس بنانا نہیں. حسین کی ماں کی قسم، میرا مقصد مجلس بنانا نہیں کہ تم اٹھو اور میں چلا جاؤں. نا، میرا مقصد ہے تم تک درد پہنچانا. ماں اپنی قمیض زخموں میں رکھی. ماں کہتی آہستہ اتارنا. تو نے پرسے کے بعد فوراً پکڑ لی تھی. قمیض زخموں کے ساتھ رک گئی. تو 4 گھنٹے بعد گھر آئے. تیرے زخم تیرا لباس نہیں چھوڑتے. پورا سال شام کی گلیوں میں سکینہ تازیہ. 10 سیکنڈ. حوصلہ. آدھا سا. ایک درد اور سنو. بیٹھنا. اگلا درد بتانے لگا ہوں کہ سجاد نے بہن رسیوں میں کیوں دفنائی ہے. پوچھا گیا تھا ایک عالم دین سے کہ حسین کے بیٹے نے بہن رسیوں میں کیوں دفنائی. وہ جو 14 سال کا قیدی تھا اس کے لوہے کے زیور کھل گئے تھے. سکینہ کی رسیاں کیوں نہ کھلی؟ اس نے منہ پہ ماتم کر کے کہا اگر سجاد رسیاں کھول دیتا سکینہ کی لاش ایسے بکھر جاتی
جیسے قاسم کی لاش کربلا کے ہمارے پاس 9 بجے تک کا ٹائم ہے، صرف 9 بجے تک کا، اور ہمارے 3 ذاکر باقی ہیں۔ میں التماس کروں گا 10 منٹ کے مسائل پڑھ کے برہمگی کرائیں، ابھی ماتم داری بھی ہونی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں پلیز۔